الحمدللہ رب العالمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدقت یا رب العالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حاضرین و سامعین، آج کا پر رونق پر کیف اجتماع خاص لمحات سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں انعقاد پذیر ہے۔ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تجدید عہد کرتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ارے آنے والوں جان لینا، شریعت مطابقہ کا ماخذ اول قرآن فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ محبوب بھیجا ہے دین کو تمام ادیان پہ غالب کرنے کے لیے۔ تمام ادیان ایک مخصوص وقت کے لیے تھے، ان پر ایک ناسخ دین آیا، اس دین نے اپنا پنجہ جمایا۔ اب یہ دین آخری دین ہے اور دین لانے والے محبوب آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں۔ جب حضور آخری نبی ہے، آخری رسول ہیں، تو جو خاتمیت محمدی میں شک کرے، آپ کے اس منصب میں ذرہ برابر بھی شک کرے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو لوگوں، برصغیر پاک و ہند کے اندر میلاد منانے والوں، اسٹیج والے حضرات توجہ فرمائیں، اے میلاد منانے والوں، ہمارے آقا کو آخری نبی ہونے کا منصب دیا گیا، آخری رسول ہونے کا منصب دیا گیا۔ برصغیر پاک و ہند میں مرزا قادیانی نے اس منصب کو چیلنج کیا۔ ہمارے علماء اٹھے، اعلیٰ حضرت سے لے کر سیدی مہر علی شاہ تک اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک، تمام علماء نے ان کا رد کیا، ان کا تعقب کیا۔ مگر یاد رکھو، جب یہ مرزا نہیں تھا، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے دجال آئے، ان کے ماننے والے امت سے ختم نہیں ہوئے۔ کہیں اسود انسی کی صورت میں، کہیں مسیلمہ کذاب کی صورت میں، کہیں فتنے مٹے، کہیں باقی ہیں۔ ایک فتنہ ایسا ہے جو انگڑائی لے رہا ہے، پاکستان سے کچھ ملا حضرات اس کی بیعت کر چکے ہیں، جس نے اہل البیت علیہم السلام و رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا بدلہ لے کر اپنے آپ کو چمکایا، امام پاک کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سامنے آیا، جب چمک کر سامنے آیا تو نبوت کا دعویٰ کرنے لگا، جس کا نام مختار شفیع ہے۔ علامہ ذہبی اصول حدیث کے اندر امام جرح و تعدیل ہیں، آپ نے اس کو کذاب لکھا، دجال لکھا، اور امام ذہبی کی جرح و تعدیل کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آج کے اس اجتماع میں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، جیسے مرزا قادیانی ملعون ہے، اس کے ماننے والے مرزائی ملعون ہیں، اسی طرح مسیلمہ کذاب کے ماننے والے مسیلمہ کذاب یہ سب مرتد و زندیق ہیں۔ اسی طرح مختار شفیع زندیق تھا، مرتد تھا، اور اس کے ماننے والے بھی آج کسی صورت میں ہوں، پیر ہوں، ملا ہوں، علامہ ہوں، سیادت کا جبہ کبہ ہو، ہم آج اس اجتماع میں ان کے اس نظریہ کو مسترد کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت
رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جب مختار سکفی نے دعوی نبوت کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صورت سامنے آ کر سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی. بصغیر پاک و ہند میں مرزا قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا بریلی کے تاجدار امام اہل سنت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کیا. 6 کتابیں مرزائی کے خلاف لکھی. جب آپ کا وصال ہوا 25 صفر تھی اور 3 محرم کو آپ نے آخری رسالہ لکھا. جاتے جاتے ختم نبوت کی اذان پڑی. ہم بھی ختم نبوت کا پہلے کے لحاظ سے یہاں بصغیر پاک و ہند میں بریلویت کے اور رضویت کے امین ہیں. ہم ہیں رضا والے. تم بتاؤ تم کون ہو؟ بصغیر پاک و ہند میں تمہارے مشرق و مشرق کو ذبح کر دیا گیا تھا توحید کے نام پہ. محبوب علیہ السلام کی ذات سے لوگوں کو دور کیا گیا. مگر بریلی کے تاجدار نے کہا نانا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے. جب لوگوں نے علمیت دکھائی ہم بڑے علم والے ہیں تو میرے رضا نے فرمایا علم تمہارے اندر اتنا آیا ہی نہیں, ادب ہی تو علوم کی بڑی درسگاہ ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے 4 زبانوں میں لکھا لم یات نظیرو کا مثلے فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگراج کو تاج تو سرسو ہے تجھ کو سہے تو سرا جانا. محبوب کی عزت پہ پہرے دارو جاگتے رہنا, چور نقب زنی کے لیے تیار ہیں, چاروں اطراف سے تمہیں گھیر لیا گیا ہے. تمہاری جان کو نہیں, تمہارے مال کو نہیں, تمہارے ایمان کو خطرہ ہے. ایمان بچانا چاہتے ہو نبی کی عظمت کو جان کر جیو, اہل بیت کی عظمت کو جان کر جیو, نبی کے صحابہ کی عظمت کو جان کر جیو. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یا نبی, یا نبی, یا نبی,
یا نبی 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 پاسباں ہے پاسباں 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 دیوانے 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ یہ اس علاقہ کے جامعہ رضویہ قاسم العلوم کے طلباء آپ سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا اظہار کروا رہے تھے۔ اللہ ان کے علم میں، اللہ ان کی جوانی میں، اللہ کریم ان کے علم و فضل میں برکتیں رحمتیں اور سرکار کے نبوت کے علم کا باپریسا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آباؤ کا حامی و ناصر ہو۔ میں بار دیگر ایک مرتبہ پھر تمام آباؤ کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ یہاں چل کے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتمس ہوں حضرت مولانا یاسر الرسول۔ ختم نبوت کی بات کی جائے، تاجدار گولڑا کو بھول جائے بندہ؟ تاجدار گولڑا نے وہ کردار ادا کیا ہے جو رہتی دنیا تک آستانوں والوں پہ قرض چھوڑ کے گئے اپنا موقف۔ آپ سے جب کہا گیا کہ آپ پیر ہیں، آستانے کے گدی نشین ہیں، چھوڑیے آپ لاہور کیوں جاتے ہیں مرزے قادیانی کے مباہلہ کے چیلنج کے جواب میں، آپ نے فرمایا ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، میں نوکر کسی دنیا دار کا نہیں ہوں، میں نوکر اپنے پیارے آقا کا ہوں۔ اپنے نانا جان کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، اور جو فقیری ملی ہے، جو پیری ملی ہے، جو گدی ملی ہے، وہ اپنے نانا جان کی وجہ سے ملی ہے۔ اور اس گدی پہ بیٹھ کر اگر میں ڈر جاؤں، دبک جاؤں، تو ایسی جو پیری ہے، ایسی بغیرت پیری کو میں قبول نہیں کرتا جو ختم نبوت پر قرار نہ دینے دے۔ اور حضرت یہ بھی بات ہے کہ میں نے یہاں سٹیج پہ آگے اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا، تاجدار گولڑا کا ذکر کیا، اور جتنے لوگ ختم نبوت کے مہربان ہیں، پاسبان ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ ہم کبھی اپنے بزرگوں کا مقابلہ نہیں کرواتے۔ تاجدار بریلی نے اپنا حق ادا کیا، تاجدار گولڑا نے اپنا حق ادا کیا۔ ہم بریلوی بھی ہیں، رضوی بھی ہیں، گولڑوی بھی ہیں، ہمیں ساری نسبتوں کا حیا ہے۔ کسی کو تاجدار بریلی کی تاریخ ولادت اور وصال کا پتہ نہیں، تاجدار گولڑا کی تاریخ ولادت اور وصال کا پتہ نہیں، وہ بھی ہمارے بزرگوں میں تقابل کرواتے ہیں کہ وہ پہلے تھے یا یہ پہلے تھے۔ میں نے کہا پہلے ہوئے یا بعد میں ہوئے، ختم نبوت کے پاسباں ہوئے، ختم نبوت کے پاسباں ہوئے۔ اور صاحبوں اس برصغیر کے اندر آخری بات کرتا ہوں، برصغیر کے اندر سنیت کو بغیر تیز چھری کے ذبح کیا جا رہا تھا۔ محبوب علیہ السلام کے لیے یہ نظریہ بڑھایا جا رہا تھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی عوامی خیال ہے، حالانکہ اس معنی کا دوسرا احتمال پیش کرنا یہ بھی کفر ہے، اور یہ بڑھایا جا رہا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت عائشہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہید الایمان فی آیات القرآن، پھر اس پر حسام الحرمین لکھ کر امت کو تحفہ دیا اور میرے اور آپ کے ایمان کو بچایا، جن کی
وجہ سے آج ہم میلاد کا جشن منا کر یہ پنڈال بھی سجا ہوا ہے، یہ اسٹیج بھی بنا ہوا ہے، علماء بھی ہے، سادات بھی ہے، بڑے بڑے صوفی موجود ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت گولڑوی اور اعلیٰ حضرت بریلوی کے فیضان کا خوب نظارہ ہے۔ دل کے رضا خنجر خون خار بارکبار آدھا سے کہہ دو، خیر منائیں نشر کریں۔ بریلویت کے پاسبان زندہ ہیں، گولڑویت کے پاسبان زندہ ہیں۔ کسی مرزئی کو، کسی مرزئی نواز کو، کسی خارجی کو، کسی خارجی نواز کو ہم پھدکنے نہیں دیں گے۔ سار کے بل چل کے اپنے آقا کی عظمتوں کا دفاع کریں گے، اپنے آقا کی آل، آپ کے جو سادات ہیں ان کا دفاع کریں گے، ان کے نسب کا دفاع کریں گے، ان کے ناموں کا دفاع کریں گے، اپنی گردن ان کے زیر اور صحابہ اکرام کی عظمتوں کا دفاع کریں گے۔ ہم ہی ہیں جو اہل حق ہیں، ہماری ہی نشانی ہے، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو کر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی بیان ختم نبوت کا۔ یار زندہ صحبت باقی، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ Ya Rasulullah